وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اس کو اور واضح کر کے فرما رہے ہیں کہ اگر یہ پھر پلٹ کر آئے، یعنی پھر انہوں نے فتنے کو جگایا بعد اس کے کہ انہوں نے فتنے کو دبا دیا تھا، تو یاد رکھو اللہ تمہارے ولی ہیں، مولاکم تمہارے آقا ہیں، تمہارے کارساز ہیں، تمہارے دوست ہیں، یہ سارے معنی لفظ مولا کے اندر آئیں گے۔ تمہارے مولا ہیں، بہترین مولا ہے اللہ، اور بہترین مددگار ہے۔ بہترین اس واسطے کہ بھئی وقت پڑے تو کام آئے، یہی تو دوست ہے، اور جب وقت پڑے تو اس وقت تو دوستی کام نہ آئی، اور دوسرے وقت میں دوست اپنے دوستیوں کو خوب چمکائے اور خوب جتائے، ایسے دوست کو کیا کریں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالی اس اعتبار سے بہترین مددگار اور بہترین دوست ہیں کہ جب ضرورت پڑتی ہے اس کی دوستی کی، جب ہی ان کی دوستی کام آتی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ فرمایا وہ جس کو میں نے کہا تھا کہ اصل جو مضمون شروع ہوا تھا شروع صورت میں، وہ مال غنیمت کا مسئلہ تھا غزوہ بدر میں، اور اس میں اس وقت میں نے بتایا کہ تین چیزیں ہیں، ایک ہے انفال، ایک ہے فی، اور ایک ہے غنیمت۔ تو غنیمت تو اس مال کو کہتے ہیں کہ جو مال کسی لڑائی کے نتیجے میں مسلمانوں کے ہاتھ آیا، دشمن کا مال، اس کو غنیمت کہتے ہیں۔ اب ایک تو اس کو کس طرح سے تقسیم کیا جائے؟ فرمایا کہ یاد رکھو بلا شبہ جو تم کو غنیمت میں ملا ہے کچھ بھی، تو اللہ کے واسطے ہے اس کا خمس، پانچواں حصہ اللہ کے واسطے، اللہ کے رسول کے واسطے، اور فلاں 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 کے واسطے، یہ پانچواں حصہ ہوگا۔ شروع صورت میں تو کہا گیا تھا یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ ورسول۔ انفال جو ہے مال، وہ مال کہ جو بغیر جنگ کے ہاتھ آئے یا جنگ کے نتیجے میں ہاتھ آئے، کسی بھی طرح سے ہاتھ آئے، اس کو وہاں انفال کہا گیا تھا۔ حالانکہ انفال اس کو کہتے ہیں جو بغیر جنگ کے ہاتھ آئے، لیکن وہاں عام معنی تھے، تو کہا گیا اللہ کا ہے، مطلب یہ ہے کہ تمہارا قاعدہ نہیں چلے گا، تمہارا قانون نہیں چلے گا، تمہاری روایت نہیں چلے گی، اللہ کا حکم چلے گا، وہاں تو یہ مراد تھی۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے پانچواں حصہ اللہ کا ہے۔ معلوم ہوا کہ بقیہ چار حصے کہاں جائیں گے؟ بقیہ چار حصوں کو نہیں بتلا رہے کیسے تقسیم ہوگی، کس کا ہوگا، کچھ نہیں بتلا رہے۔ معلوم خود بخود اس سے مسئلہ نکلا کہ جب خمس اللہ کا ہے، پانچواں حصہ اللہ کا ہے، تو بقیہ چار تمہارے ہیں، خود اس سے وہ مسئلہ نکلا۔ جب تمہارے ہیں تو اس کی تقسیم کیسے ہو؟ تم زید اور عمر جنگ کے اندر چونکہ یکساں پوزیشن رکھتے ہیں، سپاہی ایک ہی درجہ رکھتے ہیں، اس لہٰذا سب میں برابر تقسیم کیا جائے گا، یہ اس کا قانون، اس سے خود بخود نکلا مسئلہ ہے خمس کا۔ خمس جو اللہ کے لیے ہے تو اللہ کے واسطے لے جا کر کیا کریں؟ کیا اس طرح سے جس طرح پچھلی شریعتوں کے اندر اللہ کے واسطے جو مال ہوتا تھا جنگل میں لے جا کر رضیہ کرتے تھے ویسا کرنا؟ اس لیے فرما رہے ہیں اس کا حکم کیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے لیے خمس اور اللہ کے رسول کے لیے، اور رشتہ داروں کے واسطے، یتیموں کے واسطے، مسکینوں کے واسطے۔ رشتہ داروں سے مراد کون؟ رسول کے رشتہ دار۔ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ سے مراد ہیں رسول کے ذوی القربہ، ان کو دینا، اور اسی طرح سے یتیموں کو دینا اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے۔ یہ ہے صورت۔ تو اللہ کے لیے ہونے کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کے لیے ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کے حکم سے اس کو خرچ کیا جائے گا، یہ ہے اللہ کے لیے ہونے کے معنی۔ رسول کے لیے ہونے کے معنی یہ رسول کو اس کی تقسیم کا اختیار ہوگا، یہ ہے ولی رسول۔ اور ولی ذی القربہ والیتامى والمساکین وابن السبیل، اب یہ چار رہ گئے، ایک تو ہے ذوی القربہ، ایک ہے یتیم، ایک ہے مسکین، اور ایک ہے مسافر، ان میں خرچ ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آپ کے خاندان کے لوگ تھے بنو ہاشم، ان کو پانچواں حصہ مال غنیمت کا اس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیا کرتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اور انتقال وصال کے بعد اب کیا کیا جائے؟ بعض لوگوں کا کہنا تو یہ ہے کہ برابر دیا جائے گا، جو سادات ہیں ان کو اس میں سے برابر دیا جاتا رہے گا۔ بعض کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، یہ اب ختم ہو چکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک تھا، اب جو ہے یتیموں اور مسکینوں کو اور ابن السبیل کو ملے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تو آپ کا رشتہ داروں کو اب نہیں ملے گا، بعض کا ایسا کہنا۔ مگر
دل کو جو بات لگتی وہ یہی لگتی ہے، بعض مفسرین اس کی تائید میں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ذوی القربا کو ملنا چاہیے 5ویں حصے میں سے۔ دوسرا اختلاف یہ ہے کہ کیا وہ 5ویں حصے میں امیر کو اس کا اختیار ہوگا کہ ذوی القربا کو سارا دے دے، یتیموں کو سارا دے دے، مسکینوں کو سارا دے دے، یا مسافروں کو سارا دے دے، یا 5واں حصہ ان سب میں برابر برابر تقسیم ہوگا؟ حنفیہ کا کہنا یہ ہے کہ امیر کو اختیار ہے، شوافی کا کہنا یہ کہ نہیں، یہ نہیں، سب پہ تقسیم ہوگا وہ 5واں حصہ، یہ نہیں ہو سکتا اس میں سے کوئی محروم رہ جائے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر تم برابر برابر سب کو تقسیم کرانا چاہتے ہو تو گڑبڑ ہو جائے گی، یہ ہے حنفیہ کا کہنا۔ کیا گڑبڑ ہوگی؟ گڑبڑ یہ ہوگی کہ مثلا یتیم اور مسکین، مثال کے طور پر 4 حصے کر دیجئے اس 5ویں حصے میں سے، تو 4 حصے میں سے ایک حصہ یتیم کو مل رہا ہے، ایک حصہ مسکین کو مل رہا ہے، ایک حصہ مسافر کو مل رہا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر یتیم مسکین بھی ہو تو پھر اس کو ڈبل مل جائے گا، یتیم مسکین مسافر بھی ہو تو پھر اس کو 13 حصہ مل جائے گا۔ یہ تو غرض معلوم نہیں ہوتی شریعت کی۔ اور تم جو کہہ رہے ہو برابر تقسیم ہونا چاہیے، تو برابر پھر کہاں رہا؟ اس واسطے امیر کو اس کا اختیار دیا جائے۔ امیر جو ہے وہ جس کو زیادہ حقدار سمجھے اسی کو جتنا دینا چاہے وہ دے دے، اس سے غرض پوری ہو جائے گی قرآن کی اور شریعت کی۔ ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اگر تمہارا ایمان ہے اللہ پر اور جو ہم نے اتارا ہے اپنے بندے پر یوم الفرقان میں، یوم الفرقان سے مراد ہے یوم البدر، غزوہ بدر کے دن جو ہم نے اتارا، وہ کیا اتارا؟ اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد فرشتوں کی صورت میں۔ تو تمہارا ایمان ہے کہ نہیں؟ تو دیکھو ایسی مصیبت کے وقت میں ہم نے تمہاری مدد کی ہے، اس لیے اس وقت یہ ہمارا حکم مال کے تعلق سے تمہیں ویسے تو بظاہر برا معلوم ہو رہا ہوگا کہ لو جی ہمارا مال دوسروں کو مل رہا ہے، یہ تمہیں بظاہر برا معلوم ہوتا ہوگا، لیکن خوب سمجھ لو کہ اس میں تمہارے لیے ایسا ہی فائدہ ہے جیسے ہم نے تم کو فائدہ پہنچایا ہے بدر کے دن۔ تو اگر تمہیں اللہ پر یقین ہے اور بدر کے دن جو کچھ ہم نے کیا ہے تمہارے ساتھ اپنے بندے کے واسطے سے، ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے، اگر تمہارا یقین اس پر بھی ہے تو تمہیں اس پر عمل کرنا چاہیے جو حکم ہم تم کو دے رہے ہیں۔ یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، یوم الفرقان میں جو ہم نے اتارا اپنے بندے پر، یعنی وہ دن کہ جس دن 2 جماعتوں کا ایک دوسرے سے مقابلہ ہوا، یعنی مشرکین اور مؤمنین کا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ کہنا یہ ہے کہ تمہارا کوئی حق بھی تو نہیں، اللہ کو قانون بنانے کا حق ہے، اس کو قدرت ہے جو قانون چاہے بنا دیں، اس لیے اول تو تمہیں چون و چرا کا حق نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آنکھیں کھول کر دیکھ لو کہ ہم تمہارے بھلائی میں ہیں کہ برائی میں ہیں۔ اگر برائی میں ہوتے تو یہاں کہیں کو مدد کرتے تمہاری، معلوم ہوا کہ ہم تمہارے بھلائی میں ہیں، تمہارے فائدے میں ہیں، تو اس قانون کے اترنے میں تم کیوں سوچو یہ بات کہ اس میں تمہارا نقصان ہو رہا ہے؟ اگرچہ تم کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو لیکن یقین کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فائدہ چاہتے ہیں، یہ مراد۔ بس وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ
इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर वइज़ युरीकुमुहुम इज़ इल्तक़ैतुम फ़ी अअयुनिकुम क़लीलन वयुक़ल्लिलुकुम फ़ी अअयुनिहिम लियक़दियल्लाहु अम्रन कान मफ़ऊला वइलल्लाहि तुरजउल उमूर या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून वअतीउल्लाह वरसूलहु वला तनाज़अू फ़तफ़शलू वतज़हब रिहुकुम वस्बिरू इन्नल्लाह मअस्साबिरीन वला तकूनू कल्लज़ीना ख़रजू मिन दियारिहिम बतरन वरिआअ अन्नास वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह वल्लाहु बिमा यअमलून मुहीत वइज़ ज़य्यन लहुमुश्शैतानु अअमालहुम वक़ाल ला गालिब लकुमुल यौम मिनन्नासि वइन्नी जारुल लकुम फलम्मा तराअतिल फ़िअतानि नकस अला अक़बैहि वक़ाल इन्नी बरीउम मिनकुम इन्नी अरा मा ला तरौन इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह वल्लाहु शदीदुल इक़ाब इज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन ग़र्र हाउलाइ दीनुहुम वमन यतवक्कल अलल्लाहि फ़इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल कफ़रुल मलाइकतु यضربून वजूहहुम वअदबारहुम वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़ ज़ालिक बिमा क़द्दमत अयदीकुम वअन्नल्लाह लैस बिज़ल्लामिल लिलअबीद सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गुज़िश्ता आयत में मसला बयान किया गया था माल गनीमत का, और चूंकि इस सूरत में शुरू में यही मसला आया था, बीच में ग़ज़वा बदर के वाक़यात बड़ी तफसील से आए, उन वाक़यात को बीच में रोक कर फिर उस हुक्म को तफसील से बयान कर दिया। तो इस तरह माल गनीमत से मुताल्लिक़ जो हुक्म शरई है उसका बयान तो पूरा हुआ। ग़ज़वा बदर से मुताल्लिक़ जो बातें बयान हो चुकी हैं उनके अलावा कुछ और भी बातें रह गई थी, उनको फिर अब यहाँ से इरशाद फरमा रहे हैं। इज़ अंतुम बिलउत्वति दुनिया वहुम बिलउत्वतिल क़ुस्वा वर्रक्बु अस्फल मिनकुम। फरमाते हैं कि ग़ज़वा बदर में जो हमारे इनामात तुम्हारे ऊपर हुए हमारी तरफ से और एहसान हुए हैं, उन्हीं में से एक बात यह भी है कि उस वक्त को याद करो जब तुम उस मैदान बदर में, तुम उस मैदान के वरले किनारे पर थे। हैदराबाद में इधर को क्या कहते हैं, जो करीब हो,
اس کو کیا کہتے ہیں؟ ابھی ہمارے ہاں تو اس کو کہتے ہیں ادھر کا ورلا لفظ، اس کے بعد اس کو کہتے ہیں ادھر کا، اس کو کیا بولیں گے آپ کے؟ یعنی جو قریب اور دور، یعنی ادھر کا کنارہ یا ادھر کا کنارہ، کیسے بولیں گے؟ ہیں یعنی حضرت آپ اس بات بھول گئے کیا؟ نزدیک کا، ٹھیک ہے، اور ادھر کا دور کا. چلیے خیر، فرمایا کہ تم نزدیک کے کنارے پر تھے. اور والرکب وہم بالعدوۃ القصوی، الدنیا یہ نزدیک سے مراد ہے، دنو سے بنا ہے. دنو کہتے ہیں نزدیک کو، اسی سے دنیا بنی ہے. دنیا کو بھی دنیا اسی واسطے کہتے ہیں کہ یہ آخرت کے اعتبار سے جتنے بھی عالم ہیں ان سارے عالموں میں سب سے قریب کا عالم ہمارے لیے اعتبار سے یہی ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، اس لیے اس کو دنیا کہا جاتا ہے. اور اس کو آخرت کہتے ہیں اس لیے کہ یہ اس کے بعد آنے والا ہے، تو اس کو آخرہ اسی لیے کہتے ہیں. تو اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، یاد ہوگا جو میں نے نقشہ اس وقت بنایا تھا، تو میدان بدر یہ جو ہے یہ تھا مدینہ منورہ کے مغرب میں، ویسٹ میں، یا تھوڑا سا ساؤتھ ویسٹ میں کہہ لیجئے. اور بدر کے خود ویسٹ کے اندر یہ سمندر ہے، ریڈ سی. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ یہ تو مسلمان کہاں تھے؟ مسلمان تھے جو یوں سمجھیے کہ ریڈ سی کی طرف والا جو حصہ ہے بدر کا، یعنی یوں کہیے کہ ویسٹرن بینک کہیے اس کو، اس فیلڈ کا، اس میدان کا ویسٹ کے سائڈ میں تھے. اور کفار کس طرف تھے؟ کفار تھے اس مدن کے ایسٹرن حصے میں جو مدینے کی طرف والا، وہ وہاں تھے. حالانکہ حساب سے اگر سمجھا جائے تو مدینے والے جدھر سے آئے تو ان کو اپنے حصے میں ہونا چاہیے تھا، اپنے طرف والے سائڈ میں، نہیں سمجھ میں آیا نہیں. اور کفار کو ادھر ہونا چاہیے تھا کیونکہ کفار جو ہے ساؤتھ سے آ رہے تھے. ٹھیک ہے نہیں بات یہ؟ مگر یہ اس کا الٹا کیوں ہوا؟ الٹا اس لیے ہوا کہ کفار میدان بدر میں مسلمانوں سے پہلے پہنچ چکے تھے، اور پہلے پہنچنے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ پسند کا حصہ جو تھا بہت اچھا، اس پر انہوں نے قبضہ کیا. تو ادھر جو حصہ تھا جو مدینے کی طرف والا تھا، وہ حصہ چونکہ اچھا تھا، وہاں پانی بھی تھا، اس لیے جو ہے کفار نے اس حصے پر قبضہ کیا. جب مسلمان اس میدان میں پہنچے تو ظاہر بات ہے کہ ان کو جو جگہ ملی وہ انہوں نے لے لی، تو وہ ان کے مقابل کی جگہ تھی، اس پر انہوں نے قبضہ کیا تھا. مسلمانوں نے وہاں پڑاؤ ڈالا، وہاں پانی بھی نہیں تھا اور ویسے بھی ریت زیادہ تھا، ادھر ریت نہیں تھا. تو انہوں نے یہ سمجھ کر کے اس جگہ پر گویا قبضہ کیا کہ ریت میں چلنا مشکل ہوتا ہے، پاؤں دھنستے ہیں، تو مقابلہ کیسے ہوگا؟ اس لیے وہ حصہ لے لو کہ جس میں ریت نہیں ہے، مٹی ہے، وہاں ہم کو چلنے میں آسانی ہوگی، اور پانی بھی تھا. مسلمان مجبور ہوئے اس حصے پر ٹھہرنے میں جو حصہ خالی تھا، اس میں ریت ہی ریت اور پانی بھی نہیں. تو وہ آیت آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی فرمائی کہ بارش برسا دی. بارش کے ہونے کے نتیجے میں کیا ہوا؟ ریت تو دب گیا، جو مٹی تھی وہاں دلدل ہو گئی، اور جہاں ریت تھا جب پانی ہوا تو صحابہ نے فوراً جو ہے وہ ریت کو ذرا وہاں گڑھا کیا تو پانی کو وہاں جمع بھی کر لیا. تو ان کے یہاں جو پانی کی کمی تھی وہ بھی پوری ہو گئی، جو ریت تھا جس میں پانی دھستا تھا وہ ریت بیٹھ گیا، اور ادھر جو ہے وہ پریشانی یہ ہوئی کہ جہاں مٹی تھی وہاں دلدل ہو گئی، اب چلنا ان کے لیے مشکل ہوا. تو الٹا ہو گیا معاملہ. تو بہرحال یہ فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو تم جو نزدیک ادھر والے کنارے میں تم تھے اور ادھر والے کنارے میں وہ تھے، یعنی کفار. والرکب اسفل منکم، وہ جو قافلہ تھا، کس کا قافلہ؟ ابو سفیان کا وہ تجارتی قافلہ کہ جس کی وجہ سے یہ ساری ہنگامہ آرائی ہوئی. تو ابو سفیان نے ایک طرف تو مکے کی طرف بھیج دی کہ بچاؤ قافلے کی خبر لو، اور دوسری طرف اس نے ہوشیاری کیا کی ابو سفیان نے اس وقت کہ اپنے قافلے کو عام راستہ جو تھا جو بدر کے اندر سے میدان کے اندر سے ہو کر جاتا تھا، اس نے عام راستے کو چھوڑا، اور عام راستے کو چھوڑ کر کے وہ جو بدر اور ریڈ سی کے بیچ کا حصہ رہ گیا تھا، وہ جو عام قافلوں کے لیے راستہ نہیں تھا، وہ انہوں نے غیر مشہور اور غیر معروف راستہ لے کر کنارے کنارے اور جنوب کی طرف وہ مکے کی طرف چل بھی پڑے. اس کو کہہ رہے ہیں والرکب اسفل منکم، اور قافلہ جو تھا وہ تمہارے سے نیچے، چونکہ یہ پہاڑوں کے اس طرف تھے تو محاورہ یہی ہے کہ ہم سے نیچے جو ادھر کو وہ قافلہ جا رہا ہے، تو قافلہ تم سے نیچے تھا. تو یہ تو ایک پوزیشن بتا دی.
لیکن وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اصل معلوم ہوتا ہے کہ یہ نقطہ ہے جس کو بتلانا. فرمایا کہ دیکھو مٹ بھیڑ کیسی ہوئی تمہاری. اگر اس مٹ بھیڑ اور اس مقابلے کے لیے تمہارے پہلے سے پلان بنتا اور مکے والے اور تم دونوں بیٹھ کر ایک میٹنگ کر کے اور طے کرتے کہ ہم تو لڑیں گے فلانی تاریخ کو، تو شاید تم لڑنے کو نہ آتے. وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تمہارے وعدے ٹھہر چکے ہوتے تو تم اس مقررہ مدت کے خلاف ورزی کرتے. کیوں؟ پہلے تو اس کو سمجھ لیجئے کیوں. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ مسلمان اسباب اور حالات کے اعتبار سے اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ جنگ کریں. سمجھ میں آئی؟ سن 2 ہجری ہے تو ایک ہی سال 1.5 سال تو ہوا ہے ان کو ہجرت کیے ہوئے، ابھی تو پیر نہیں جمے ان کے یہاں، ابھی سے ان کو لڑائی کی کہاں سے ان کو سوچ سکتی تھی. اگر مکے والے حالات پیدا بھی کرتے لڑنے کے اور دعوت بھی دیتے مقابلے کے لیے، تو مدینے والے شاید تاریخ ٹھہرا کر بھی خلاف کر جاتے. یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. کیا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے پیدا کر دیے کہ تمہارے نہ چاہتے ہوئے بھی تمہارا مقابلہ ہو گیا، اور اللہ نے پھر تمہاری مدد کی، اس طرح سے تم جیت بھی گئے. تو اللہ میاں کو دراصل یہ کام کرانا تھا تاکہ حق اور باطل جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے. اس لیے یہ سارا پلان اس طرح سے بنا. تمہارے ہاتھ میں اگر دے دیا جاتا اور تم لوگ خود سے اگر اس مسئلے کو طے کرتے تو نہ کر چکے ہوتے. سمجھ میں آئی نہیں بات ابھی ہے؟ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ جو بعض مورخین یہ بات کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے چلنے سے پہلے آپ کو یہ بتلا دیا گیا تھا اور صحابہ کو بھی یہ معلوم ہو چکا تھا کہ ہم بدر میں لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. سمجھ میں اس سے معلوم ہوا کہ یہ نہیں، اگر بدر میں پہلے ہی معلوم ہو جاتا وہی مدینے میں، تو ظاہر ہے کہ صحابہ وہی کرتے جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، تم خلاف کرتے. معلوم ہوا کہ یہ اچانک نہ بے جانے بوجھے لڑائی کی صورت پیدا کر دی گئی، یہ اللہ کی طرف سے ہوا. تو جو مؤرخین یہ کہتے ہیں کہ یہ بات کھلی ہے دراصل راستے میں، جبکہ مدینے سے بدر کی طرف کو جا رہے تھے اس وقت تک تو نیت یہ تھی کہ قافلے کو لینا ہے، لیکن درمیان میں یہ عقدہ کھلا کہ اب قافلہ تو جو ہے وہ جا رہا کہیں اور کو، اب تو مشرکین مکہ کا لشکر آ چکا، ان سے لڑنا ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ بات کھلی درمیان میں، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، بدر میں پہنچنے کے بعد صحابہ کو یہ بات معلوم ہوئی. سمجھ آئی نہیں بات یہ؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی بات زیادہ قرین عقل ہے، اور قرآن شریف جس انداز میں ان ساری باتوں کو بتلا رہا اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو یا تو راستے میں یہ بات معلوم ہوئی یا بدر میں پہنچ کر کے کہ مشرکین سے مقابلہ ہے، ورنہ اس سے پہلے آپ کے ذہن میں، اور اگر آپ کے ذہن میں نہیں تو کم سے کم صحابہ کے ذہن میں رضی اللہ عنہم یہی بات تھی کہ ہم قافلہ ابو سفیان کو لینے کے لیے جا رہے ہیں. تو وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اور اگر تم وعدہ ٹھہراتے تو تم خلاف کر جاتے اس میعاد میں، یعنی مقررہ جو وقت ہوتا جنگ کا آپس میں طے کر کے اس کے خلاف تم کرتے. وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اس معاملے کے کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے جس معاملے کا کیا جانا طے شدہ تھا. کان امرن مفعولا، مفعولا کے معنی یہ ہے کہ جس کام کا کیا جانا پہلے سے مقدر تھا، اللہ کو وہ کام کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے اللہ تعالیٰ، تو اس لیے یہ ساری چیزیں سامنے آئیں. اچھا وہ کیوں؟ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، فرمایا تاکہ جس کو ہلاک ہونا ہے وہ دلیل سے ہلاک ہو، جس کو زندہ ہونا رہنا ہے وہ دلیل سے زندہ رہے. مراد اس سے یہ ہے اللہ کا عذاب آئے اور اس عذاب میں جس کو برباد ہونا ہے تو یہ نہ ہو کہ نادانستگی میں، غفلت میں وہ اس عذاب میں شکار. اللہ تعالیٰ کھول کر کے سامنے لا رہے ہیں، بات کھل جائے. اب تک تو حالانکہ دلائل تو آ چکے ہیں، قرآن کا کلام اللہ ہونا، اسلام کا خدا کا پسندیدہ مذہب ہونا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی اللہ ہونا، یہ بات تو کھل چکی. مگر پھر بھی ہو سکتا ہے کسی کو یہ خیال ہو کہ ہم حق پر ہیں اس لیے کہ باپ دادا کے طریقے پر چلے آ رہے ہیں. باپ دادا کے طریقے کو ہر آدمی صحیح سمجھتا ہے. آج ہم لوگوں کی تو یہ حال ہے، ہم لوگ بھی جو ہیں قرآن کو نہیں دیکھتے، حدیث کو نہیں دیکھتے، فقہ کو نہیں دیکھتے، بس جو باپ دادا سے جو بات چلی آ رہی وہی حق ہے. تو ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، تو پیدائشی بس جتنا اسلام ہم کو ملا ہوا اتنا ہی. وہی صورت مشرکین کے ہاں بھی تھی، وہ بھی تو یہ کہتے تھے قالوا بل وجدنا علیہا آباءنا واللہ امرنا بها. ارے صاحب آپ ہم کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا طریقہ غلط، باپ دادا سے ہمارا طریقہ یہ چلا آتا ہے اور اللہ نے ہم کو یہی کام کرنے کا حکم دیا، ورنہ باپ دادا کیا غلط کرتے؟
یہ دلیل مشرکین کی تھی، اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے تھے۔ اسی لیے مؤرخین کہتے ہیں، مفسرین اس قول کو لیتے ہیں کہ لشکر قریش جب مکہ مکرمہ سے چلا تو بیت اللہ میں پہنچے ان میں سے کچھ، اور انہوں نے دعا کی اللہ سے، اللہم انصر احد الطائفتین، اے اللہ مدد کیجئے ہم دو میں سے جو زیادہ صحیح راستے پر ہو۔ اس کی دو سے مراد کون؟ مدینے والے اور مکے والے۔ کہ مدینے والے نے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکار اور آپ کے ماننے والے، اور اسی طرح سے قریش مکہ، ان میں سے جو صحیح راستے پر ہو اے اللہ اس کی مدد کیجئے، اللہم انصر احد الطائفتین، یہ دعا کی تھی۔ تو اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے آگے آیت آئے گی، تم نے دعا چاہی تھی، دعا کی تھی، مدد چاہی تھی، لو ہم نے مدد بھیج دی۔ تو تمہاری دعا ان کو یوں کہیے کہ ایک درجے میں یہ بھی ایک چڑانا ہے کہ تم یوں چاہتے تھے کہ مدد ہو اچھے جو ہدایت پر ہو اس کی، لو ہم نے ہدایت پر جو تھا اس کی مدد کر دی۔ بہرحال تو یہاں اللہ تعالیٰ بتلا یہ رہے ہیں کہ یہ کنفیوژن ختم ہو جائے، اپنی کھلی آنکھوں یہ دیکھ لیں کہ مسلمان اگر حق پر نہ ہوتے تو اسباب کے خلاف ان کی مدد کیسے ہوتی، اور کو نقصان کیوں پہنچتا۔ سمجھ میں آئی نہیں بات؟ یہ اس سے بھی عقدہ کھلنا چاہیے۔ اس کے بعد جس کو برباد ہونا ہے، اگر خود چاہتا ہی یہی ہے کہ میں برباد ہوں، ہو جائے، اور جس کو اپنی زندگی چاہیے وہ زندگی چاہتا ہے تو اس کو زندگی ملے گی، یہ مراد ہے۔ اسی لیے بعض حضرات نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اس سے مراد ہے اسلام اور جاہلیت، کہ تاکہ اسلام کس کو حاصل کرنا ہے وہ بھی دلیل سے حاصل کر لے، اور اگر کسی کو کفر چاہیے تو وہ بھی دلیل سے حاصل کر لے۔ لیکن چونکہ لفظ من آیا ہے، من جو ہے وہ عقل والے کے واسطے آتا ہے، ماں جو ہے غیر ذی عقل کے لیے، تو من سے مراد جو ہے یہاں اب فرد ہی ہوگا، جاہلیت اور اسلام نہیں۔ فرمایا کہ تاکہ ہلاک ہو جائے جس کو ہلاک ہونا ہے دلیل سے، اور زندہ رہے جس کو زندگی چاہیے دلیل سے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ تو سننے والے اور جاننے والے ہیں ہی۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، ایک احسان یہ ہوا، اور دوسرا احسان کیا ہوا؟ دوسرا احسان یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب نظر آیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ راستے میں یہ خواب ہوا، راستے میں جہاں کہیں پڑاؤ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے اور سوتے وقت خواب نظر آیا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس طرح کا خواب بدر میں بھی پہنچ کر ہوا، یہ ہو سکتا ہے کہ 2 دفعہ خواب ہو، یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی دفعہ ہو۔ خواب میں کیا صورت ہوئی؟ خواب میں بتلایا گیا کہ مقابلے میں جو لوگ ہیں ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے، یہ خواب میں نظر آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کو بیان کیا صحابہ سے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور بہت تھوڑے جن سے ہمارا مقابلہ ہونا ہے۔ تو اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اس وقت کو یاد کریے کہ اے پیغمبر جب اللہ نے ان کافروں کو آپ کے خواب میں تھوڑا کر کے دکھلایا۔ کیوں دکھلایا؟ کیا ضرورت تھی تھوڑا کر کے دکھلانے کی؟ اس کی وجہ بتلا رہے ہیں۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، اگر اللہ تعالیٰ زیادہ کر کے دکھلا دیتے آپ کو تو تم لفشلتم، کم ہمت ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے فشل کے معنی۔ کیوں؟ پہلی تعداد مسلمانوں کی کم، ساز و سامان کچھ نہیں، گھر سے لڑنے کے واسطے چلے نہیں تھے، قافلے کو لینے چلے تھے، بیچ میں مٹ بھیڑ ہو رہی اور وہ بھی اتنے بڑے لشکر سے، اور پہلی جنگ لڑنے جا رہے ہیں مسلمان اپنی تاریخ میں اسلام کے لیے۔ اس اعتبار سے کہا گیا کم ہمتی تم دکھلاتے۔ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم معاملے کے اندر جھگڑا کرتے۔ کون سا معاملہ؟ کہ لڑیں کہ نہ لڑیں۔ کوئی کہتا کہ چلیے لڑنے، کوئی کہتا نہیں صاحب کہیں کو لڑنے، کوئی مرنے کے واسطے تھوڑی جانا، غرض کہ اختلاف پیدا ہوتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان ساری باتوں سے محفوظ کر لیا، نہ تم میں کم ہمتی پیدا ہونے دی اور نہ تم میں کسی طرح کے اختلاف پیدا ہونے دیا، تو کم کر کے دکھلا دیا۔ تو یہ مطلب نہیں جھوٹ ہوا، اللہ میں نے جھوٹ بتلا دیا، نہیں، یہ مراد نہیں۔ بھئی ایسا ہے کہ اگر 10 آدمی ہوں، 5 کو پردے میں کر دے اور 5 کو آگے کر دیں تو یہ جھوٹ تو نہیں۔ جتنے آگے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں اور جتنے پیچھے ہیں ان کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ بتلا دیا کہ نہیں 100 نہیں بلکہ 50 ہیں، کوئی خبر نہیں دی، وہ افراد دکھلائے، تو جتنوں کو دکھلانا مقصود ہوا اتنوں کو دیکھا، اور جتنوں کو نہیں دکھلایا گیا نہیں دکھلایا گیا، تو وہ یوں کہیے کہ جھوٹ نہیں تھا اور مصلحت تھی اس میں۔ چنانچہ
بعض مفسرین تو کہتے ہیں حدیث کی بنیاد پر کہ جب مقابلہ ہوا حضرات صحابہ کا قریش سے تو شروع میں صحابہ کو بھی تھوڑے ہی نظر آئے، جیسے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑے نظر آئے تھے، صحابہ کو مقابلے کی ابتدا میں کفار اور مشرکین تھوڑے نظر آئے. یہاں تک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے اپنے برابر والے سے کہا ہمیں کتنے ہیں یہ؟ اس نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید 90 ہوں گے 100 ہوں گے. انہوں نے کہا مجھے تو 90 اور 100 سے بھی کم ہی لگ رہے ہیں، حالانکہ وہ 1000 تھے. تو یہ جو تھی صورت شروع میں یہ کس لیے؟ تاکہ ان کی ہمتیں بلند ہوں مسلمانوں کی، ارے میں تو تھوڑے ہیں ان سے کیا ڈرنا. تو یہ صورت ہوئی. لیکن جب مقابلہ خوب اچھی طرح سے ہونے لگا اب صحیح تعداد بتلا دی گئی تاکہ اب جو ہے پیچھے ہٹتے ہوئے ہے اور پیچھے نہ ہٹیں بلکہ زیادہ ہمت کے ساتھ. کیونکہ اگر مثلا 313 ہیں مسلمان اور ان کو نظر آ رہا ہے 100 تو مقابلے کے تو فیصلہ کر لیا کہ 100 کو تو ہم مان لیں گے، مگر ذرا سستی سے کہ بھئی 100 کے لیے کیا ہمت دکھانا، 100 کے واسطے کون سی ہم کو محنت کرنا، ہو سکتا ہے کہیں یہ سستی دکھا جائیں. تو جب مقابلے پر لا کر کھڑا کر دیا اب صحیح تعداد دکھلا دی گئی. انہوں نے کہا کہ اچھا یہ تو 1000 ہیں 100 نہیں. انہوں نے کہا بھئی اب تو لڑائی ہو ہی رہی ہے تو ذرا ہمت سے کام لو اور ہم سستی نہ دکھلائیں. تو یہ مصلحت تھی اس کی اللہ سبحانہ و تعالی نے. ظاہر ہے کہ تربیت کے قبیل کی یہ بات ہے، صحابہ کی تربیت ہو رہی ہے، اس واسطے اس طرح کا انتظام کیا گیا. انہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں کے حالت سے واقف ہے، اس واسطے کمزوری نہ آنے دینا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی اس کمزوری سے واقف ہوں گے اور پھر اجر نہ ملے گا. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا. اور اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب دکھلایا تمہیں اے مسلمانوں کفار کو جس وقت تم ان سے مل چکے تھے تمہاری آنکھوں میں تھوڑا کر کے اور اسی طرح تمہیں تھوڑا کر کے دکھلایا ان کی آنکھوں میں تاکہ جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے وہ ہو کر رہے. تو میں نے کہا کہ یہ 2 دفعہ ہوا. ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں یہ صورت پیش آئی اور جس وقت مقابلہ ہوا اس وقت بھی یہ صورت پیش آئی. کفار کو تو ایسا نظر آیا کہ مسلمان تھوڑے، مسلمان کو ایسا نظر آیا کہ کفار تھوڑے، کیونکہ اللہ میاں جو چاہ رہے ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہو جائے مقابلہ. اس وقت مقابلہ ہونا جو ہے مصلحت کے مطابق ہے. اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ چونکہ اللہ کو مقصود یہ تھا کہ مقابلہ ہو جائے، وہ فیصلے پر عمل درآمد ہونا مقصود تھا، اس لیے یہ کرایا گیا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور ویسے تو سارے معاملات اللہ کی طرف لوٹ کر جانے ہیں، اس لیے بہرحال یہ کہ اس میں نیت بھی بخیر رہنی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. یہ انعامات اللہ کے بیان کر کے اور قرآن کی عادت کے مطابق پھر ایک حکم دیا جا رہا ہے، ایک ہدایت دی جا رہی. اے ایمان والو جب تمہاری مٹ بھیڑ ہو جائے کسی جماعت سے، مقابلہ ہو جائے، اصل ترجمہ تو ہوگا ملاقات کا لیکن یہاں مٹ بھیڑ ہو جانا، مقابلہ ہونا. جب تمہارا مقابلہ ہو جائے کسی جماعت سے جمے رہو. فثبتوا، ثبات قدمی جس کو کہتے ہیں، فثبتوا جم جاؤ. واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ کو یاد کرو زیادہ سے زیادہ، امید ہے کہ تم کامیاب ہوں گے. یہاں 2 چیزیں 2 ہدایتیں دی گئیں ایک آیت میں. ایک تو یہ کہ جمنے کا مطلب یہ ہے پیٹ پھیر کر مت بھاگو، جائز نہیں ہے پیٹ پھیر کر بھاگنا. کس حد تک جائز نہیں ہے، کب تک جائز نہیں ہے، آگے وہ مسئلہ آئے گا. یہاں تو ایک عام حکم ہے، جائز نہیں ہے تمہارے لیے کہ پیٹ سے دکھا کر بھاگو، اور اس کی بڑی وعید ہے کہ جو پیٹ دکھا کر بھاگے گا وہ جہنم میں جا رہا ہے. تو مسلمان کا جب مقابلہ ہو جائے کسی سے، خود تو دعوت نہ دے آؤ بھائی لڑو آؤ بھائی لڑو، نہیں ایسا نہیں، لیکن جب ہے مقابلہ تو مسلمان کے شان یہ نہیں ہے کہ پیچھے پیٹ دکھا کر بھاگے، جمے وہاں. اب اس کا کوئی خیال نہ کرے کہ میں کتنا طاقتور ہوں، مقابل کا کتنا طاقتور ہے، میرے پاس کتنا ہتھیار ہیں، اس کے پاس کتنے ہتھیار ہیں. یہ مقابلہ ہوا تو اب جمنا ہے. فتح نصرت اللہ کے ہاتھ میں. دوسری ہدایت یہ ہے کہ وذکروا اللہ کثیرا. معلوم ہوا کہ چونکہ لڑائی اللہ کے لیے ہوگی اس لیے اللہ کو زبان سے بھی اور دل سے بھی یاد کرو. ورنہ عام طور پر لڑائیوں کے اندر کیا ہوتا ہے، آج کل کی جنگوں میں جنگ لڑنے والوں کے لیے ساری وہ چیزیں جائز قرار دے دی جاتی ہیں جو اوروں کے لیے ناجائز ہے. شراب ان کے لیے جائز، زنا ان کے لیے جائز، سمجھ میں آیا، ساری بد اخلاقیاں اس ملٹری کے لیے جو مورچے کے اوپر ہے وہ سب جائز قرار دی جاتی ہیں.
صحابی لڑ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے واسطے سے لڑتے ہی نہیں، وہ لڑتے ہیں اپنے ملک کے واسطے یا اپنی زبان کے واسطے یا اپنی قوم کے واسطے، غرض کی دنیا کی ساری غرضیں ہوتی نہیں ہوتی تو اللہ کو راضی کرنا غرض نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کی لڑائی اور مسلمانوں کی ہر کوشش جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس فرق کو قائم کرنے کے لیے کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کو یاد کرو۔ اسی لیے نہ قوم کا نعرہ نہ ملک کا نعرہ یہ نہیں ہے کہ صاحب پاکستانی لڑیں تو پاکستان زندہ باد اور ہندوستانی لڑیں تو ہندوستان زندہ باد، یہ سب نعرے نہیں، صرف اللہ کو یاد کرنے والے نعرے ہونے چاہیے۔ اسی لیے صحابہ کا معمول کیا تھا؟ اللہ اکبر، ہر چیز میں اللہ اکبر صحابہ کا مزاج تھا۔ اسی لیے جنگ کے اندر بھی وہ ان کے نعرے سوائے اللہ اکبر کے اور کوئی دوسرا نعرہ نہیں ہوتا تھا، نہ وطن کا، نہ زبان کا، نہ قوم کا، نہ قومیت کا، اللہ کا نعرہ ہوتا تھا۔ تو اللہ کو یاد کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ صحابہ کا معاملہ واقعہ یہ تھا، دل سے اللہ کو یاد کرنا، زبان سے یاد کرنا، دن بھر تو ہے گویا یوں کہیے کہ جہاد میں لگے ہوئے ہیں، گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے اور دشمن سے مقابلہ ہے، اور رات کو مسلح پر سوار ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو جو دن کا تھکا ہوا رات کو بھی آرام نہیں کرتا، اللہ کو یاد کر رہا، اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ دن میں جو ہے وہ اللہ کو بھول جائے گا؟ اللہ کو یاد کرنا۔ اسی سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ جب اللہ کو یاد کرنے تک کی ہدایت ہے تو نماز جو ہے وہ کیسے چھوڑنا جائز ہوگا؟ لڑائی کے اندر نماز بھی جنگ کے اندر پڑھی جائے گی، یہ نہیں کہ ہم تو لڑ رہے ہیں، ہم تو جان دے رہے ہیں، ہم اب نماز کیسے پڑھ لیں گے؟ نہیں، نماز کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، وہ بھی ذکر کے اندر داخل ہے۔ اسی لیے دوسری جگہ میدان مقابلے کے اندر نماز کس طرح سے پڑھی جائے اس کے مسائل آئے۔ نماز معاف وہاں بھی نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنی ضروری ہے، کیسے پڑھیں؟ اب اگر صورت یہ ہے کہ جیسے آج کل یا ہر زمانے میں یہ ہے کہ اگر لڑائی روکی جا سکتی ہے، رک گئی لڑائی تو ٹھیک ہے، سب پڑھو نماز۔ اور اگر لڑائی بڑی گھمسان کی جاری ہے اور کسی نہ کسی کو مقابلے پر جمنا ضروری ہے تو اس کے بھی مسائل قرآن شریف نے بیان کیے ہیں، فرمایا کہ ایک جماعت کو مقابلے پر رہنا چاہیے اور دوسری جماعت وہاں سے ہٹ جائے نماز پڑھنے کے لیے، وہ نماز پڑھ کر فارغ ہو تو یہ آ جائے مورچے پر اور یہ جماعت جو مورچے پر ہے یہ واپس چلی جائے۔ یہاں تک کہ شریعت نے اس تک کی رعایت کی ہے کہ اگر پوری ملٹری یہ چاہتی ہے کہ ہم تو فلانے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھیں گے، ہم تو کسی اور کے پیچھے نہیں پڑھیں گے، شریعت نے کہا ہم اس کی بھی رعایت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے، جو دنیا کے لوگ مورچے پر کھڑے ہوئے لوگوں کی خواہشات کا احترام کرتے ہیں، شریعت نے بھی ان کا احترام کیا ہے۔ شریعت نے کہا کہ ہم تمہارے اس جذبے کی پوری داشت کریں گے کہ اگر ساری ملٹری جو مورچے پر ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھیں تو کہا اس کی بھی ایک صورت ہے۔ دیکھیے، عام طریقہ نماز کا جو ہے اس کو بدلنا گوارا کیا گیا مگر نماز کو نہیں چھڑوایا گیا۔ میں کہ ٹھیک ہے ایسا کرو، مثلا 4 رکعت کی نماز ہے، 4 رکعت کی نماز ہے تو 2 حصے ہو جائیں ملٹری کے، ایک حصہ جو ہے مورچے پر کھڑا ہو اور دوسرا حصہ جو ہے امام کے پیچھے نماز شروع کر دے پیچھے ہٹ کر، 2 رکعت نماز پڑھ کے یہ ادھر چلی جائے اور وہ جو ہے ملٹری ادھر واپس آ جائے، اس امام کی جو 2 رکعتیں باقی رہ گئیں اس کے پیچھے 2 رکعت پڑھ لے، تو پھر یہ ادھر چلی جائے گی، وہ ادھر آ کر اپنی 2 رکعتیں جس طرح سے کسی امام کے پیچھے کی 2 رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں اس طرح سے وہ یہ پورا کر لیں گے، پھر وہ واپس آ کر اپنی 2 رکعتیں، تو اس طرح ہر ایک کو اس متعینہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع مل جائے گا۔ اگر 4 رکعت پڑھنی ہے تو 4 کے لیے یہ قاعدہ ہوگا، اگر 2 رکعت پڑھنی مسافر ہیں تو 2 کے لیے قاعدہ ہوگا۔ شریعت نے اس تک کی رعایت کی، لیکن یہ نہیں ہے کہ صاحب چونکہ لڑ رہے ہیں لہذا نماز کو بھی چھوڑو۔ تو وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو یاد کرنے میں یہ بات بھی داخل ہے کہ نمازوں کو اپنے وقت پہ پڑھا جائے اور جبکہ بکثرت یاد کرنے کی ہدایت ہے۔ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، معلوم ہوا کہ اس سے ہی کامیابی ہے، اللہ کو یاد کرنے ہی میں دراصل کامیابی ہوگی، یہ نہیں کہ اگر ہم نے ذرا سا اپنے وقت کو ادھر ہم نے اس میں غفلت کی اور نماز کے لیے پیچھے ہٹ گئے تو ہمیں تو دشمن کھا جائیں گے اور بہت نازک وقت ہے۔ میں کامیابی اللہ کو یاد کرنے میں ہے، اللہ کو یاد کرو تو اللہ ہی تم کو کامیابی عطا فرمائیں گے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا۔ تیسری ہدایت یہ دی جا رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں جھگڑا مت کرو، اختلاف نہ پیدا کرو، فَتَفْشَلُوا، اگر ایسا ہوا، کیسا ہوا؟ اختلاف پیدا ہوا
اور اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو، دونوں چیزوں پر ڈپینڈ کر رہی ہے یہ رزلٹ جو آ رہا ہے، یہ ان دونوں چیزوں کی وجہ سے آ رہا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کی اور آپس میں قدرتی طور پر اس کے بعد اختلاف ضرور ہوگا، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جب تک ہوگی اختلاف نہیں ہوگا۔ وہ اختلاف جو ناپسندیدہ ہے وہ کب پیدا ہوگا؟ جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ ہوئی۔ یہ جب دو چیزیں پیدا ہوں گی تو کیا ہو جائے گا؟ فتفشلوا، تم کم ہمت ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ یہ ہوگا اس کا نتیجہ۔ اس لیے فرمایا کہ وصبروا، صبر کرو۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ قومیں تمہیں اس طرح سے تمہارے اوپر جھپٹیں گی کہ جس طرح کھانے کا کوئی برتن ہو تو بھوکے اس پر جھپٹتے ہیں۔ قصعہ کا لفظ آتا ہے، قصعہ، کہ جس طرح ایک پیالہ ایک بادیہ ہے اور اس میں کھانا ہے اور کھانا کھانے والے اس کے چاروں طرف بیٹھ کر ہر ایک جو ہے وہ ہاتھ ڈال رہا ہے اس میں کھانے کے لیے، کھانا نکالنے کے لیے، جو صورت یہ ہوگی اس طرح سے تمہارے اوپر ساری قومیں جھپٹیں گی۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم اس وقت تھوڑے ہو جائیں گے جو قومیں ہم پر جھپٹیں گی؟ ہماری تعداد گھٹ جائے گی؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، تمہاری تعداد تو اور بڑھ جائے گی۔ صحابہ کو اور بھی تعجب ہوا، سبحان اللہ، ہماری تعداد بڑھ بھی جائے گی اور پھر بھی قومیں ہمارے اوپر جھپٹیں گی، یہ کیسے ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تم میں وہن پیدا ہو جائے گا، اس وہن کی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہوگی۔ وہن تو وہ لفظ ہے کہ صحابہ جانتے تھے، مگر پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہن کس کو کہتے ہیں؟ مل وہن؟ آپ نے فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی ناگواری۔ دنیا جو ہے بس وہی عزیز ہوگی اور موت سے آدمی ڈرے گا، مرنے سے۔ یہ بات جب پیدا ہو جائے گی اس کا نتیجہ ہی نکلا۔ دیکھ لیجئے، اسی کو تو کم ہمتی کہتے ہیں۔ انسان کم ہمت کیوں ہوتا ہے؟ مرنے سے ڈرتا ہے، اور جس کو مرنے کا ڈر نہ ہو وہ تھوڑی کم ہمت ہوگا۔ آج بھی دیکھیے، مثلا اب جو تماشا ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے بچے ڈھیلے مار رہے ہیں، ارے بھائی کن کو مار رہے ہیں؟ جن کے لوگوں کے ہاتھوں میں گن ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اب انہوں نے فیصلہ یہ کر لیا ہے کہ بھائی اب اول بھی مرنا، آخر بھی مرنا، اب ڈرنا کہیں کو۔ جس روز انہوں نے یہ سوچ لیا تو آج دنیا کی پالیٹکس اور سیاست جو ہے وہ پلٹ رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ یہی ہے۔ اور اس میں ایک اور بات بتلاؤں، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ کا دل چاہے تو اس پر یقین کریں، نہ دل چاہے تو نہ یقین کریں، لیکن تجربہ یہ بتلاتا ہے کہ اس بات کے اندر ایمان کو بھی دخل نہیں ہے۔ اگر غیر مومن قوم یہ فیصلہ کر لے کہ ہم کو مرنے کا ڈر نہیں ہے، سمجھ میں آیا، اور مر بھی جائیں گے تو مر جائیں گے لیکن ہم کو یہ کام کرنا ہے، ضرور اس کی مدد ہوگی۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ جنت اور جہنم کا معاملہ وہ آخرت میں ہوگا، وہ ایمان پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن دنیا کا ایک مزاج اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ مثال کے طور پر کسی قوم کے اندر خیر اور برکت کب ہوگی؟ جب اس قوم کے جو ہیں حکام عدل پسند ہوں گے، انصاف پسند ہوں گے۔ عدل اور انصاف کے جن قوم کے حکام کرنے لگ جائیں گے، اس قوم میں خیر اور برکت ہوگی۔ یہاں اس سے کوئی بحث نہیں کہ وہ قوم جو ہے مومن ہے کہ نہیں ہے۔ یاد رکھیے، آپ ایمان کی جزا جنت ہوگی، اعمال کی جزا جو ہے جنت بھی ہوگی اور دنیا میں بھی اس کی جزا ملے گی۔ تو اعمال درست ہونے چاہیے، یہاں اعمال کے نتیجے میں دنیا میں خیر ملے گی۔ اگر ایمان ہے تو پھر تو جنت میں ملے گی، اور اگر ایمان نہیں تو صرف دنیا میں ملے گی، ان اعمال کی جزا آخرت میں نہیں ملے گی۔ تو موت سے ڈرنا یہی دراصل کم ہمتی ہے۔ اور اس کو کہا گیا یہ کب پیدا ہوتی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کریں اور اس کے بعد پھر بات یہاں تک پہنچ جائے کہ آپس میں اختلاف اور نزاع پیدا ہونے لگ جائے، اس کے بعد کم ہمتی لازم ہے۔ آج ہم لوگوں کا حال یہی ہے، ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ ہم میں سب جو ہے کم ہمت ہو چکے ہیں، ہم میں ہر ایک جو ہے مرنے سے ڈرتا ہے، ہر جگہ کہیں بھی ہو۔ اس کی وجہ سے مسائل سب کے سب کھڑے ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہندوستان سے لے کر کے امریکہ تک، ایسٹ سے لے کر ویسٹ تک، ہر ایک مسلمان اپنی جگہ جو ہے وہ کم ہمت ہو چکا ہے۔ اور جب جب مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کو مرنا ہی تو ہے، مریں گے مگر اس مسئلے کو حل کریں گے، تبھی اللہ کی مدد آئی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ فرمایا کہ وَاصْبِرُوا، صبر سے کام لو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اگر تکلیفوں کا سامنا کرنے پڑے، تکلیفوں کا سامنا کرو، ان کو برداشت کرو، یہی اصل چیز ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صاحب مسئلہ معلوم ہوا کہ صاحب معلوم تو ہے مسئلہ، مگر اس پر عمل کیا تو ہم کو تکلیف ہوگی،
لہذا چھوڑو مسئلے کو، یہ صبر کے خلاف ہے۔ صبر کرو گے ان اللہ مع الصابرین، اللہ میاں پھر صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں گے۔ جب اللہ کسی کے ساتھ ہو گئے، اب اس کو کسی اور کے ساتھ کی کیا ضرورت ہے؟ تو جس چیز کو ہم اپنے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں وہی چیز دراصل ہمارے فائدے کی ہے۔ نقصان دہ کیا؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ مسئلے پر عمل کرنا، شریعت پر عمل کرنا، دین پر عمل کرنے میں ہم نقصان محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی میں تو تمہارا فائدہ ہے۔ تم جب صبر کرو گے، دنیا کی تکلیف اٹھاؤ گے شریعت کے خاطر، دین کی خاطر، بس اللہ کی معیت تم کو مل جائے گی، اللہ کی معیت ملے گی، اللہ کا ساتھ ملے گا، مسئلے حل ہو جائیں گے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ تو میں نے کہا تھا کہ مسلمان جو جہاد کر رہے ہیں ان کے